جو انسان خرچ سے پہلے بچاتا ہے وہ محتاجی سے پہلے آزاد ہو جاتا ہے۔ رزق کا دروازہ عقل سے کھلتا ہے مگر صبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ مالی کامیابی قسمت سے نہیں عادتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ جو وقت پر پیسہ سنبھالتا ہے وقت ایک دن اسے سنبھالتا ہے۔ دولت کمانا علم ہے، بچانا حکمت ہے اور بڑھانا فن ہے۔ مالی آزادی ان کے لیے ہے جو خواہش سے پہلے ذمہ داری کو سمجھیں۔ ضرورتیں کم کرو، آمدنی خود کفایت شعاری سے بڑھتی ہے۔ ایک امیر انسان وہ ہے جو خود پر قابو پا سکتا ہے۔ سادہ زندگی، باوقار دولت۔ خرچ سے پہلے سوچئے، تبھی کمانے کی محنت معنی رکھتی ہے۔ غریبی بدنصیبی نہیں، برے انتظام کا نتیجہ ہے۔ جو بچا سکتا ہے وہ بنا سکتا ہے۔ اپنی ذات پر سرمایہ لگانا سب سے فائدہ مند تجارت ہے۔ پیسہ ایک اچھا خادم ہے لیکن برا مالک ہے۔ مال کی منصوبہ بندی وہ دعا ہے جو عمل سے قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فقیر وہ نہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرے۔ پیسہ سنبھالنے والے ہی وقت کے ساتھ مالک بن جاتے ہیں۔ اگر تم بچت نہیں کر سکتے تو امیری ایک خواب ہی رہے گا۔ دولت تب تک خطرناک ہے جب تک عقل نہ ہو۔ جو خود پر قابو نہیں رکھتا وہ دولت پر بھی قابو نہیں رکھ سکتا۔ رزق بڑھانے کا راز شکر اور جتنا ملا ہے اس کو کافی سمجھنے میں ہے۔ اپنے خرچوں کا حساب رکھنا اپنے نفس پر قابو پانے جیسا ہے۔ قرض سے آزاد زندگی سکون کی بنیاد ہے۔ جتنا تم اپنی آمدنی سے نیچے جیتے ہو اتنا ہی تم اونچا اڑ سکتے ہو۔ سادہ زندگی، مضبوط مستقبل۔ دولت کمانے کا مطلب یہ نہیں کہ خرچ بڑھا دو بلکہ ذمہ داری بڑھا دو۔ مالی آزادی کا پہلا قدم ہے ایمانداری۔ سمجھدار وہ ہے جو آج بچائے کل سکھ پائے۔ دولت عقل مند کے ہاتھ میں ہو تو خیر ہے، نادان کے ہاتھ میں ہو تو وبال۔ پیسہ مت گنو، موقع گنو۔ دولت کمانا نسبتاً آسان ہے مگر اسے سنبھالنا مشکل ہے۔ ہر روپیہ ایک بیج ہے، صحیح زمین میں لگاؤ وہ درخت بن جائے گا۔ دولت کا مقصد زندگی کو بہتر بنانا ہے، دکھاوا کرنا نہیں۔ امیری کا مطلب ہے وقت کی آزادی، ذہن کا سکون اور دل کی بے نیازی۔ جو آج محنت نہیں کرتا وہ کل آزادی کی بات نہیں کر سکتا۔ علم کے بغیر کمایا ہوا پیسہ پانی میں لکھی ہوئی تحریر ہے۔ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ ایک خزانہ ہے۔ مہنگی چیزیں خریدنے سے پہلے سستی عادتیں اپناؤ۔ دولت وہ نہیں جو نظر آتی ہے بلکہ وہ ہے جو ضرورت پڑنے پر کام آتی ہے۔ مالی استحکام زندگی کا ایک طرز ہے، وقتی منصوبہ نہیں۔ سچی دولت اور سرمایہ علم ہے، پیسہ اس کا نتیجہ ہے۔ قرض کا مطلب ہے مستقبل کو گروی رکھنا۔ جو شخص اپنا بجٹ بناتا ہے وہ اپنی زندگی بناتا ہے۔ خوابوں کو پیسہ چاہیے اور پیسے کو منصوبہ بندی۔
دولت کی سب سے بڑی نشانی سخاوت ہے۔ دولت چھپا کر مت رکھو، علم کے ساتھ اسے بڑھاؤ۔ لالچ ہمیشہ غریبی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو وقت ضائع کرتا ہے وہ دولت ضائع کرتا ہے۔ دولت کمانے سے پہلے اسے سمجھو۔ فخر وہی ہے جو پیسہ ہونے کے باوجود سادگی اختیار کرے۔ کمائی کا مقصد آرام ہے، دکھاوا نہیں۔ بچت ایک عادت ہے جو وقت کے ساتھ انسان کو امیر بنا دیتی ہے۔ مالی کامیابی کا راز ہے کوئی کام مسلسل کرنا۔ آزادی صرف سیاسی نہیں، مالی بھی ہونی چاہیے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، بجٹ خود بخود بن جائے گا۔ ضرورت کو پہچانو، خواہش کو انتظار کرنا سکھاؤ۔ کامیاب وہ ہے جو کم میں خوش رہے، زیادہ میں فائدہ اٹھائے۔ دولت اگر عقل سے ہو تو کامیابی ہے، اگر غرور سے ہو تو تباہی۔ آج کی بچت کل کا سرمایہ ہے۔ اپنی آمدنی بڑھاؤ، اپنی خواہشیں نہیں۔ خالی جیب سے زیادہ خطرناک خالی سوچ ہے۔ سونا چاندی صرف زیور نہیں، وقت پر مددگار بھی بن سکتے ہیں۔ دولت وہی ہے جو وقت پر کام آئے۔ اگر بچت ایک فن ہے تو سادگی اس کا رنگ ہے۔ جو خود کو قابو میں کر لے وہ دنیا کو بدل سکتا ہے۔ ہر کمائی کا ایک حصہ اپنے آنے والی نسل کے لیے رکھو۔ غربت کبھی شرم کی بات نہیں، مگر اس کو قبول کرنا کمزوری ہے۔ دولت کی سب سے بڑی آزمائش صبر اور شکر ہے۔ عقل مند انسان اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہے: ضروریات، بچت اور خیرات۔ ہر دن ایک نیا موقع ہے دولت بنانے کا۔ پیسہ کمانا ہنر ہے، لیکن اسے سنبھالنا عقل ہے۔ حلال رزق کی برکت حرام دولت سے 1000 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ وقتی دولت سے زیادہ قیمتی مستقل آمدنی ہے۔ علم، عمل اور بچت، یہ تینوں دولت کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر تم خود پر خرچ کرنا نہیں سیکھو گے تو دنیا تمہیں استعمال کرے گی۔ مالی آزادی اس وقت آتی ہے جب تم چیزوں کے مالک بن جاؤ اور وہ تمہارے مالک نہ ہو۔ بے فائدہ خرچہ بے فائدہ زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ خدا پر یقین رکھو اور اپنے مال کی نگرانی خود کرو۔ ہر دن کا ایک بجٹ ہونا چاہیے، تبھی مہینہ سنبھلتا ہے۔ قرض سے نکلنے کی خوشی کسی بھی مہنگی چیز سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ دولت کمانا برکت ہے، مگر اسے ضائع کرنا لعنت۔ دولت کا معیار زندگی ہے، نہ کہ ظاہری معیار۔ دولت کے لیے جلدی مت کرو، اس کی سمجھ کے لیے دیر مت کرو۔ سادگی وہ راستہ ہے جو دولت کے محل تک لے جاتا ہے۔ مالی علم وہ طاقت ہے جس سے نسلیں سنورتی ہیں۔ جو شخص خود کو سادہ رکھتا ہے وہ ہمیشہ مستحکم رہتا ہے۔ دولت کا صحیح استعمال ہی انسان کا اصل امتحان ہے۔ ہر نیا دن ایک نیا بجٹ لاتا ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ اگر بچت نہیں کر رہے تو کمائی بے معنی ہے۔ وقت کو ضائع کرنا دولت کو ضائع کرنا ہے۔ جو آج بچاتا ہے وہ کل مسکراتا ہے۔ حلال کمانا فرض ہے اور حلال خرچ کرنا سنت۔ دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ وقت، علم اور صحت۔ سچائی اور سادگی دولت کو برکت میں بدل دیتی ہیں۔
پیسہ اس وقت معتبر ہوتا ہے جب دل اس سے آزاد ہو۔ غریبی کا حل صرف کمانا نہیں، سیکھنا بھی ہے۔ مالی آزادی ذہنی آزادی کا دروازہ ہے۔ تمہاری سوچ جتنی بڑی ہو، تمہاری آمدنی اتنی بڑی ہوگی۔ دولت کی حفاظت تبھی ممکن ہے جب نیت صاف ہو۔ اپنے خوابوں کو قیمت دو، وقت پر پیسہ ان پر خرچ کرو، بے وقت دکھاوے پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو محنت کرتا ہے وہی کامیابی پاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سستی مومن کی صفت نہیں۔ دعا کے ساتھ کوشش بھی ضروری ہے۔ رزق کوشش سے ملتا ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حالت نہیں بدلتا جو خود کو نہ بدلے۔ محنت اس طرح کرو گویا تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو بیکار بیٹھا ہے وہ محروم ہونے کے قریب ہے۔ کامیابی اللہ پر بھروسہ اور محنت کو ملا دینے کا نام ہے۔ نیت صاف ہو اور محنت سچی تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ جو خود محنت کرتا ہے وہ دوسروں کا محتاج نہیں رہتا۔ محنت کرو، قسمت خود مدد کرے گی۔ کوشش میں عظمت ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سونا زمین سے نہیں، پیشانی کے پسینے سے نکلتا ہے۔ عمل کے بغیر دعا صرف خواہش بن جاتی ہے۔ صبح جلدی اٹھنا محنت کا پہلا قدم ہے۔ محنت کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ دین میں بھی دنیا کے لیے کوشش کا حکم ہے۔ کامیابی 1% الہام اور 99% محنت ہے۔ سخت محنت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ قسمت ان کا ساتھ دیتی ہے جو محنت کرتے ہیں۔ خواب اس وقت حقیقت بنتے ہیں جب آپ ان کے لیے جاگتے ہیں۔ کامیابی ایک دن میں نہیں آتی، اسے بنانے میں دن لگتے ہیں۔ محنت وہ چیز ہے جو عام انسان کو غیر معمولی بناتی ہے۔ ہر بڑی کامیابی کے پیچھے بے شمار ناکام کوششیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ اپنی تھکن سے نہیں ڈرتے وہ تاریخ بناتے ہیں۔ محنت کی عادت انسان کو قابل بھروسہ بناتی ہے۔ تمہاری محنت تمہاری پہچان بنے گی۔ سفر مشکل ہو تو مسافر مضبوط بنتا ہے۔ خواب وہ نہیں جو نیند میں آئے، خواب وہ ہے جو نیند اڑا دے۔ پیدائشی ذہانت نہیں، مسلسل محنت کامیاب بناتی ہے۔ محنت ہمیشہ نظر نہیں آتی، لیکن اس کے نتائج ضرور آتے ہیں۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو تھکنے کے بعد بھی کام کرتا ہے۔ جو شخص چھوٹی چیزوں میں محنت کرتا ہے، بڑی کامیابیاں اس کے انتظار میں ہوتی ہیں۔ محنت وہ دروازہ کھولتی ہے جس پر قسمت صرف دستک دیتی ہے۔ ہر رات کا اندھیرا اس شخص کے لیے وقتی ہوتا ہے جو صبح کے لیے جاگتا ہے۔ سچے ارادے اور محنت دونوں مل کر معجزے دکھاتے ہیں۔ خود کو بہتر بنانا روز کی محنت ہے، سالانہ ہدف نہیں۔ محنت وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ کامیابی کی کنجی پسینہ ہے، آنسو نہیں۔ محنت کی مٹی سونا اگلتی ہے۔ جو شخص اپنے وقت کا خیال رکھے، وقت اس کا خیال رکھتا ہے۔ سستی موت ہے اور محنت زندگی۔
جو لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں وہ وقت کی ٹھوکروں کا شکار ہوتے ہیں۔ محنت کرو، تقدیر خود بدل جائے گی۔ جس نے آج محنت کی وہ کل کا مالک ہے۔ وقت کو قابو میں لانے والا انسان خود وقت بن جاتا ہے۔ پھول بننے سے پہلے کلی کو کئی طوفان سہنے پڑتے ہیں۔ سناٹا اس شخص کا مقدر نہیں جو اپنے خوابوں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ محنت وہ راستہ ہے جو اندھیروں میں بھی نظر آتا ہے۔ کامیابی اس کا انتظار کرتی ہے جو رکتا نہیں۔ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ بنتے ہیں۔ جس نے تھکنے کا حوصلہ جیت لیا اس نے زندگی کو مات دی۔ محنت کے قطرے پتھروں کو بھی کاٹ دیتے ہیں۔ انسان وہی کچھ پاتا ہے جس کے لیے وہ جیتا ہے۔ محنت کرنے والے کی دعائیں خاموش ہوتی ہیں لیکن قبول ہوتی ہیں۔ جو لوگ ہاتھ سے کام لیتے ہیں وقت ان کے قدم چومتا ہے۔ وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا جو خود پر یقین رکھتا ہے اور محنت کرتا ہے۔ چھوٹے معلومات کی مسلسل محنت بڑی کامیابی دیتی ہے۔ گہری توجہ اور محنت ہی غیر معمولی کارکردگی لاتی ہے۔ کائنات محنت کرنے والوں کے خواب پورے کرتی ہے۔ محنت کا راز عادتوں میں چھپا ہوتا ہے۔ ابھی کی محنت ہی اصل حقیقت ہے۔ محنت اس وقت کرو جب دل نہ کرے، تبھی اصل طاقت بنتی ہے۔ ہر دن چھوٹے کام سے شروع ہو، یہی محنت کی بنیاد ہے۔ محنت تب اثر دیتی ہے جب مقصد صاف ہو۔ آزادی محنت اور ضبط سے ملتی ہے۔ جو روز کام کرتا ہے وہی فنکار ہے۔ سچا حوصلہ محنت سے جنم لیتا ہے، ذہانت سے نہیں۔ محنت انا کو شکست دے کر آگے بڑھتی ہے۔ ہر فنکار کا راز مسلسل محنت ہے۔ غیر معمولی بننے کا راز مسلسل بہتری ہے۔ محنت ادھر لگاؤ جہاں سب سے زیادہ فرق پڑے۔ رکاوٹوں کے بیچ سے ہی محنت راستہ نکالتی ہے۔ گرنے والے نہیں، اٹھنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر تم تھک گئے ہو تو تھوڑا رک جاؤ، لیکن ہار مت مانو۔ محنت کی راہ تنہا ہو سکتی ہے لیکن انجام روشن ہوتا ہے۔ باقی سب کو فرق تب پڑتا ہے جب تم اپنی محنت سے کچھ کر دکھاتے ہو۔ جس دن تم رونے کے بجائے پسینہ بہاؤ گے، جیت تمہاری ہوگی۔ کامیابی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ تم کبھی رکے نہیں۔ خوابوں کو دیکھو مگر ان کے لیے جاگو بھی۔ ہر روز تھوڑا بہتر بنو، یہی اصل محنت ہے۔ جو تم چاہتے ہو اس کے لیے جو تمہیں پسند نہیں وہ بھی کرنا ہوگا۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، صرف مسلسل قدم ہے۔ اکثر لوگ کامیابی کے قریب آ کر ہار مان لیتے ہیں۔ تمہاری محنت تمہیں خاموشی سے اس مقام پر لے جائے گی جہاں سب شور مچائیں گے۔ اگر کچھ بڑا کرنا ہے تو پہلے خود بڑا بنو، محنت سے۔ محنت کا وقت آج ہے، کل نہیں۔ آسان راستے مسافروں کو بھٹکا دیتے ہیں، محنت ہی منزل تک پہنچاتی ہے۔ تم سونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ جگانے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ محنت وقت کو تمہارا خادم بناتی ہے۔ یہ دنیا اسی کی ہے جو اسے تھک کر جیتتا ہے۔ سستی ایک آہستہ زہر ہے اور محنت ایک طاقتور دوا۔ تم جب تک خود کو نہ بدلو
کچھ نہیں بدلے گا۔ محنت ہی تبدیلی کی کنجی ہے۔ جو شخص طاقت کے دنوں میں نیکی نہیں کرتا، بڑھاپے کے دنوں میں بڑی سختی اٹھاتا ہے۔ جس کی اولاد فرما بردار ہوگی، وہ زندگی میں ہی جنت پا جاتا ہے۔ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، کسی نہ کسی طرح سے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ صبر دل کی عبادت ہے اور نفس کی مشقت ہے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ جب امیدیں ضد بن جاتی ہیں تو رشتے توڑ دیتی ہیں۔ عقل جیسی دولت کے ہوتے ہوئے کوئی کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ جھوٹ کا پہلا شکار عقل ہے، جس میں جھوٹ عقل کو تھکا دیتا ہے۔ وقت کا بے رحم عمل یہ ہے کہ وہ چہروں پر پڑے نقابوں کو اتارتا ہے۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ ہم پہلے عادت بناتے ہیں، پھر عادت ہمیں بناتی ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن گھٹ جائے گا۔ محبت بدلے میں محبت چاہتی ہے، مہربانی نہیں۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ درد موت کا قاصد ہے، اے بے وقوف قاصد سے منہ نہ موڑ۔ رات بھر گہری نیند آنا اتنا آسان نہیں، اس کے لیے دن بھر ایمانداری سے جینا پڑتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی مردوں جیسا بننا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جہاں سے موت پہنچے گی وہیں سے رزق پہنچے گا۔ جس میں جتنا سچ ہے وہ اتنا ولی ہے۔ اگر تمہارے مقدر میں ستارے نہیں تو یقیناً تمہارے مقدر میں اکلوتا چمکتا چاند ہوگا، اور اگر تمہارے مقدر میں اکلوتا چمکتا چاند بھی نہیں ہے تو یقین رکھو اللہ تمہیں پورے آسمان سے نوازے گا۔ انسان زندگی میں خود کا گناہ کرے، شوق سے کرے، لیکن کسی بندے کا گناہ گار نہ ہو۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ مشکل حالات میں وظیفوں کی تلاش یہ مسلمان کا راستہ نہیں۔ اگر دل میں اللہ نہیں ہے تو پھر کعبے میں بھی اللہ نہیں۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ آپ ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے آپ اپنا سکون تک برباد کر لیں، وہ شخص آپ کی نیک نیتی اور مخلصی میں کوئی نہ کوئی کمی نکال ہی لے گا۔ حالات چپ کرا دیتے ہیں انسان کو، ورنہ بولنا تو سب کو آتا ہے۔ جو کام کوئی دلیل، کوئی مجبوری، کوئی محبت، کوئی دھمکی نہیں کروا سکتی، وہ کام شرمندگی کروا دیتی ہے۔ منافق لوگوں کو کھو دینا بہترین جیت ہے۔ دیکھو حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ گھوڑا صرف اس وقت بزدل ہو جاتا ہے جب اس کا سوار بزدل ہو۔ ہر وقت لوگوں پر طنز کرنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ نیکی کا فائدہ صرف نیکی کرنے والے کو نہیں پہنچتا، بلکہ اس کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے، اور بہت ساری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ دولت کو سب کچھ سمجھنا ناسمجھ ہونے کی نشانی ہے۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو خدا سے ڈرتے ہوں۔ سب سے بڑی غلطی ہے اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا۔ محبت کی خوشی
بہت زبردست چیز ہے، لیکن اس کا درد نہایت خوفناک ہے۔ کوئی تو جسموں کے پار جھانکے، کوئی تو روحوں کے نیل دیکھے۔ عمر کرتی ہے سفر، خواب وہیں رہتا ہے۔ اگر چراغ بھی آندھی سے ڈر گئے ہوتے تو سوچئے کہ اجالے کدھر گئے ہوتے۔ مصیبت اگر انسان کو دولت مند نہیں تو عقل مند ضرور بنا دیتی ہے۔ موت ختم ہونے کا نام نہیں، بلکہ ہمیشہ کے سفر کی شروعات کا نام موت ہے، اور اس سفر کے لیے بہتر سامان ضروری ہے۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظروں میں مت تلاش کیا کرو، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ فکر کی کڑواہٹ میں گم ہو کر آدمی بے سبب بھی ہنستا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ دکھ بانٹ رہے ہیں یا دکھ بڑھا رہے ہیں۔ جاہل نہ تو گناہوں سے رکتا ہے اور نہ ہی واعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ عزت جس کو نہ سنوار سکے، ذلت اسے درست کر دیتی ہے۔ جنت کو وہی حاصل کرے گا جس نے اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالا۔ انسان علم کی کمی سے نہیں بلکہ حیا کی کمی سے جاہل کہلاتا ہے۔ پیسہ زندگی کو آسان بناتا ہے، مگر اچھے انسان زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس بھی تب آتی ہے جب ایک سانس چھوڑی جاتی ہے۔ گناہ کی شروعات مکڑی کی تار کی مانند نازک ہوتی ہے، لیکن انجام جہاز کے رسے کی مانند مضبوط ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہیں جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ دنیا کی چیزوں کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کامیابی کرتی ہے۔ محبت کے کمرے کی ایک کھڑکی خوش فہمی کے جزیرے کی طرف کھلتی ہے، اور وہی منظر سب کو حقیقت لگتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خواہشات تمہارے تابع ہو جائیں تو اللہ والوں کی صحبت میں آ کر اللہ کا ذکر کرو۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے، اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ سوچ اگر اچھی ہو تو خدا تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ اچھی سوچ ایک پھول ہے جس کی مہک دوسروں کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ اس سے مانگا کرو جس سے مانگنا بھی فخر ہے۔ عمل سے خالی قوموں کی امیدیں مایوسی سے زیادہ ہلاک کرنے والی ہوتی ہیں۔ اچھی صورت والے کل سے ڈرتے ہیں اور اچھی سیرت والے آج سے۔ آدمی جس پر مرتا ہے اسی کے لیے جیتا ہے۔ دنیا کی محبت سے بچو، یہ مومن ہی نہیں کافر بھی نہیں رہنے دیتی۔ ہر موسم کا مقررہ وقت پر تبدیل ہو جانا اپنے بنانے والے کی موجودگی کا اشارہ دیتا ہے۔ برائی کا راستہ بھول جانے سے ہی نیکی کا راستہ ہاتھ آ سکتا ہے۔ غریبی انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ لالچی آدمی ذلت کی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے۔ محبت کے بغیر ادب بھی خطرناک ہوتا ہے۔ عشق مقدس ہے جو گناہ سے بھرے ہوئے دلوں میں کبھی اپنی جگہ نہیں بناتا۔ ہم سب بھی معمار ہیں اور ایسی دنیا کی تعمیر میں لگے رہتے ہیں جسے بعد میں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ بلا ضرورت سچ فساد ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے تو سچ بولو، نہ پوچھے تو چپ رہو۔ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنو۔ ضبط کہتا ہے خاموشی سے بسر ہو جائے، درد کی ضد ہے کہ دنیا کو خبر ہو جائے۔
نابینا ہونے سے بھی بری صرف ایک ہی چیز ہے کہ بینائی تو ہو لیکن کوئی بصیرت نہ ہو۔